السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ لیسن نمبر 7 کا آغاز کریں گے۔ الدرس السابع، القراءۃ الواضحہ، الجزء الثانی، پارٹ 2۔ اس 7ویں سبق میں اسم اور فعل دونوں کو بطور تثنیہ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 اسباق میں آپ نے تثنیہ کی پریکٹس کی ہے، اور یہاں پر بھی دراصل تثنیہ ہی کی پریکٹس کرنا مقصود ہے، البتہ یہاں پر اسم اور فعل دونوں کو بطور تثنیہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب ہم کسی جملے میں تثنیہ کا استعمال کریں تو ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ ضمیر اگر ڈوئل آئی ہے تو فعل کو بھی ڈوئل کرنا پڑے گا، فاعل اگر ڈوئل ہے تو ہمیں فعل کو بھی ڈوئل کرنا ہوگا۔ بہت متنبہ ہونا پڑتا ہے ڈوئل جب آ جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، اسی ڈوئل کو سامنے رکھیے گا کہ ڈوئل کی پریکٹس کرنی ہے، اور باقی ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز اپنا نارمل انداز میں چلتی رہیں گی۔ جو پرانی چیزیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں وہ سب آپ یہاں پر اپلائی کرتی رہیں۔ فی السوقی، بازار میں، ان دا مارکٹ۔ فی البلدۃ سوق کبیر، دیر از اے بگ مارکٹ ان دا ٹاؤن، ان دا سٹی۔ بلدہ کے معنی ہوتے ہیں شہر، ٹاؤن۔ ٹاؤن میں ایک بڑا بازار ہے۔ البلدتی فی کی وجہ سے مجرور ہے، اور سوق کبیر یہ موصوف صفت ہے۔ حامد و ارشد ذهبا الى السوق، حامد اور ارشد دونوں بازار گئے۔ حامد جو ہے منصرف ہے اس لیے اس پہ تنوین ہے، ارشد یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں ہے، اور دونوں نومینیٹو کیس میں ہیں۔ اگر ارشد منصرف ہوتا تو اس پہ بھی تنوین ہوتی، لیکن یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پہ تنوین موجود نہیں ہے۔ حامد اور ارشد دونوں بازار گئے۔ حامد اینڈ ارشد both went to the market۔ اب یہاں پہ دیکھیے، حامد و ارشد یہ 2 ہو گئے، تو 2 ہو گئے، ڈوئل ہو گئے۔ اب جب ڈوئل ہو گیا فاعل، تو اب فعل کو بھی اسی کے اکارڈنگ ڈوئل لانا ہوگا۔ حامد اور ارشد یہ مثنیٰ ہے، 2 ہیں، تو فعل کو بھی مثنیٰ لانا ہوگا۔ ذہبا ہو گیا یہ۔ لیکن ایک بات یہاں پر اور آپ کو بتا دیا جائے کہ اگر ذہبا فعل فاعل سے پہلے لے آیا جائے تو اب ذہبا ہمیشہ سنگولر ہی رہے گا، چاہے فاعل سنگولر ہو، چاہے فاعل ڈوئل ہو، یا چاہے فاعل پلورل ہو۔ یہ بھی آپ کو رول بتایا گیا ہے۔ حامد و ارشد ذہبا ابھی آ رہا ہے، لیکن اس ذہبا کو ہم پہلے لے آئیں اور حامد اور ارشد کو بعد میں لے آئیں تو ذہبا حامد و ارشد ہو جائے گا، یعنی فعل کو ڈوئل استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ باضابطہ ایک اصول ہے، نحوی قاعدہ ہے کہ جب فعل کو پہلے لایا جائے، فاعل کو بعد میں لایا جائے تو فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے، لیکن اگر فاعل پہلے لایا جائے، فعل کو بعد میں لایا جائے، تو پھر فعل کو ان اکارڈنس ود دا سبجیکٹ استعمال کیا جائے گا، یعنی سبجیکٹ کا نمبر دیکھ کے استعمال کیا جائے گا۔ سبجیکٹ اگر سنگولر ہے تو فعل بھی سنگولر، سبجیکٹ اگر ڈوئل ہے تو فعل بھی ڈوئل، اور سبجیکٹ اگر پلورل ہے تو فعل بھی پلورل۔ حامد و ارشد ذهبا الى السوق، حامد اور ارشد دونوں بازار گئے۔ حامد اخذ کیسا، حامد نے ایک تھیلا لیا۔ حامد اخذ کیسا، حامد نے ایک تھیلا لیا۔ اخذ یاخذ اس کے معنی ہوتے ہیں لینا، ٹو ٹیک سم تھنگ، ٹو ہولڈ سم تھنگ، ٹو گراسپ سم تھنگ۔ کیسن کے معنی ہوتے ہیں تھیلا، پیکٹ۔ حامد نے ایک تھیلا لیا۔
یہ کیسن اس لیے حالت النصب میں ہے، اس لیے اس پر فتحتین کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ اخذ کیسن، ایک تھیلا لیا۔ ایک کا جو معنی نکل رہا ہے اسی تنوین سے نکل رہا ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا اخذ الکیسا تو ایک تھیلا لیا معنی نہیں ہوگا، بلکہ صرف تھیلا لیا، اور اب تنوین بھی ہٹ جائے گی، اب صرف ایک فتح ہوگا، اخذ الکیسا ہو جائے گا۔ تو حامد took a packet، ارشد حمل بیدہ سلۃ، ارشد نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹوکری لی۔ ارشد نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹوکری لی یا کنڈی لی۔ سلۃ کے معنی ہوتے ہیں ایک باسکٹ، ٹوکری، چھوٹا سا کنٹینر جس میں کچھ سامان رکھا جا سکے، خرید و فروخت کی چیزیں رکھی جا سکیں۔ حمل یحمل کے معنی ہوتا ہے ٹو کیری۔ ارشد نے لیا اپنے ہاتھ میں ایک ٹوکری، ارشد کیریڈ a basket in his hand۔ سلتن یہ بھی مفعول بھی ہے حملہ کا، اسی لیے اس پر فتحتین ہیں، اور ارشدو یہ فاعل ہے اور حملہ فعل ہے۔ آگے دیکھیے، ہما وقفا امام دکان الجزاری، وہ دونوں قصاب کی دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ الجزار کے معنی ہوتے ہیں قصاب، جس کو ہم کہتے ہیں قصائی۔ ہما وقفا امام دکان الجزاری، وہ دونوں قصائی کی دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے ہما ڈول ہے تو وقفا ڈول لایا گیا۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے امام دکان الجزاری، قصائی کی دکان کے سامنے۔ They both stood in front of the shop of the butcher۔ الجزار بولتے ہیں بچر کو، قصائی کو۔ دکان الجزاری معروف، the butcher shop is famous، یعنی قصائی کی دکان مشہور ہے۔ دکان الجزاری معروف، قصائی کی دکان، قصاب کی دکان مشہور ہے۔ فیہ لحم جید، اس میں اچھا گوشت ہے، یعنی اس کی دکان میں اچھا گوشت ہے۔ دیر از اے گڈ کوالٹی میٹ ان اٹ، لحم جید مطلب گڈ کوالٹی میٹ۔ خلق الجزار طیب، قصائی کے اخلاق اچھے ہیں۔ بچرس مینرز آر گڈ، قصائی کے اخلاق اچھے ہیں۔ خلق اخلاق، طیب کے معنی ہوتے ہیں اچھے۔ یہ مبتدا خبر کا سینٹنس ہے۔ وفی یدہ سکین کبیر، دیر از اے لارج نائف ان ہز ہینڈ، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا چھرا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی چھری ہے۔ سکین کے معنی ہوتے ہیں چھری، کبیر کے معنی بڑی۔ And there is a large knife in his hand۔ وَأَمَامَهُ مِيزَانٌ، اور اس کے سامنے ایک ترازو ہے۔ میزان کے معنی ہوتے ہیں ترازو، امامہ کے معنی سامنے۔ وَأَمَامَهُ مِيزَانٌ، اور اس کے سامنے ایک ترازو ہے۔ میزان کے معنی ترازو، جس کو انگلش میں بولتے ہیں بیلنس۔ And there is a balance in front of him، and there is a balance in front of him، اور اس کے سامنے ایک ترازو ہے۔ للمیزان کفتان، للمیزان کفتان، ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ للمیزان کفتان، تو للمیزان کفتان، ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ There are two scales of the balance۔ کفتن کے معنی ہوتے ہیں اسکیل، یعنی ترازو کے جو پلڑے ہوتے ہیں
تو یہ 2 اسکیلز ہیں، ایک اسکیل دوسرا اسکیل. تو ترازو کے 2 پلڑے ہیں. there are 2 scales of the balance. تو دیکھیے میزان کے معنی ہوتے ہیں بیلنس اور کفتن کے معنی ہوتے ہیں اسکیل. the 2 scales of a balance کا مطلب ہوتا ہے ترازو کے دونوں پلڑے. یہ سب دیکھیے وربل سینٹینس نہیں ہے. یہاں سے دکان الجزار معروف فیہ لحم جید خلق الجزار طیب وفی یدہ سکین کبیر وامامہ میزان للمیزان کفتان، یہ سب کے سب نومینل سینٹینسز ہیں، وربل سینٹینسز نہیں ہیں. آگے دیکھیے یضع اللحم فی کفۃ، وہ گوشت کو ایک پلڑے میں رکھتا ہے. یضع، وضع، یضع کے معنی ہوتے ہیں رکھنا، ٹو پٹ، ٹو پلیس. اللحم کے معنی ہوتے ہیں میٹ. he puts the meat in one scale. he puts the meat in one scale، یعنی گوشت کو ایک پلڑے میں رکھتا ہے، ایک اسکیل میں رکھتا ہے. اللحم یہ مفعول بھی ہے یضع کا، اور یہ یضع جو ہے یہ الفعل المعتل ہے، اور یہ ہے مثال. مثال وہ فعل معتل ہوتا ہے جس کے فرسٹ ریڈیکل پر کوئی ویک لیٹر یا حرف علت آ جائے. یضع اللحم فی کفۃ، he puts the meat in one scale. وَيَضَعُ الصَّنْجَةَ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى، سنجہ کے معنی ہوتے ہیں ویٹ، جس کو کہا جاتا ہے باٹ، اور باٹ کو دوسرے پلڑے میں رکھتا ہے. سنجتن کے معنی ہوتے ہیں ویٹ، وزن جو رکھ دیتے ہیں، ویٹ رکھ دیتے ہیں دونوں سائڈ میں. ایک سائڈ میں تو وہ باٹ ہوتا ہے، دوسرے سائڈ میں وہ سامان ہوتا ہے جو اسکیل میں رکھا جاتا ہے. وَيَضَعُ الصَّنْجَةَ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى and he puts the weight in the other scale، اور وہ باٹ کو دوسرے پلڑے میں رکھتا ہے. وَيَزِنُ اللَّحْمَ لِلْمُشْتَرِي، اور گاہک کے لیے یا خریدار کے لیے گوشت کو وزن کرتا ہے. وزن یزن یہ بھی الفعل المعتل ہے، جیسے وضع یضع فعل المعتل ہے، اسی طریقے سے وزن یزن بھی ہے، اور یہ دونوں واوی ہیں. لیکن وضع یضع یہ فتح یفتح سے ہے، اور وزن یزن یہ ضرب یضرب سے ہے. وَيَزِنُ اللَّحْمَ لِلْمُشْتَرِي and he weighs، وزن یزن to weigh something، and he weighs the meat for the buyer، for the customer. المشتری کے معنی ہوتے ہیں خریدنے والا، کنزیومر، یا آپ کہہ لیجئے بائر، یا سمپلی کہہ لیجئے کسٹمر. and he weighs the meat for the customer، اور وہ خریدار کے لیے، گاہک کے لیے گوشت کو وزن کرتا ہے، تولتا ہے. اب دیکھیے آگے بات چیت کی شکل میں ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. الجزار، قصائی نے کہا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، ویلکم. کسٹمر جب پہنچا تو قصائی نے کیا کہا؟ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید. تفضل، تشریف لائیے، آئیے آئیے تشریف لائیے. ہنا لحم صغیر، یہاں چھوٹا گوشت ہے. ہنا لحم صغیر، یہاں چھوٹا گوشت ہے. ویلکم، کم ان. ہنا لحم صغیر، there is a small meat here، یعنی small meat in size. ارشد نے کہا ہاتی کلو من اللحم الصغیر، 1 کلو چھوٹا گوشت دو. Give 1 kilogram of the small meat، چھوٹے گوشت میں سے 1 کلو دو. الجزار، the butcher said، قصائی نے کہا مرحبا، بہتر ہے، ویلکم. مرحبا تو ایک ویلکم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے،
اور مرحبا کسی نے کوئی ریکویسٹ کی آپ سے اور آپ اس ریکویسٹ کو پورا کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کو کہنا ہے مرحبا، یعنی ٹھیک ہے، خوش آمدید، ہم قبول کرتے ہیں آپ کی اس ریکویسٹ کو. تو کوئی ضروری نہیں کہ جب کوئی آئے تبھی ہم صرف مرحبا کہیں، کسی کی ریکویسٹ کو پورا کرنے کے وقت بھی ہم کہہ سکتے ہیں مرحبا. الجزار the butcher said مرحبا all right، یعنی مرحبا all right، it is okay، it is all right کے معنی میں ہے. قطع الجزار واللحم، قصائی نے گوشت کو کاٹا. The butcher cut the meat into pieces ووزن and weighed it ولف في ورقتين and rolled it into 2 papers. قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں to cut something، وزن یزن کے معنی ہوتے ہیں to weigh something، لف یلف کے معنی ہوتے ہیں to roll something، to fold something، کسی چیز کو لپیٹ دینا. قصائی نے گوشت کو کاٹا اور وزن کیا اور کیا کیا اس کے بعد، اور اسے 2 کاغذوں میں لپیٹ دیا. لفا یلف جو ہے یہ الفعل المضاعف ہے. الفعل المضاعف وہ ہوتا ہے کہ جس میں آخر کے 2 لیٹرز ایڈنٹیکل ہوں، سیم ہوں، اور جس کی بنا پر ان دونوں کو ایک دوسرے میں مرج کر دیا جاتا ہے، مدغم کر دیا جاتا ہے. وَلَفَّ فِي وَرَقَتَيْنِ and he rolled it into 2 papers. ارشد اخذ اللحم، ارشد نے گوشت لیا. ارشد took the meat. ووضع في السلة and he put it in the basket، اور اسے ٹوکری میں رکھ دیا. ودفع روبیتین الى الجزار، اور قصائی کو 2 روپے دے دیے. and paid 2 rupees to the butcher، and paid 2 rupees to the butcher، اور قصائی کو 2 روپے دے دیے. بہت سستا تھا اس زمانے میں گوشت جب یہ کتاب لکھی گئی. ہمیں یاد ہے 12 روپے سب سے کم جو گوشت کی قیمت تھی یہاں دیوبند میں، تو وہ ہمیں یاد ہے 12 روپے کے جی ہوا کرتا تھا گوشت اس زمانے میں. ابھی دیوبند میں جو گوشت کی قیمت ہے وہ 200 ہے پر کے جی، اور بعض علاقوں میں ساؤتھ انڈیا میں 350 ہے اور 400 بھی کہیں کہیں ہے، یعنی بالکل ڈبل ہے. تو یہاں بھی ایک حساب سے دیکھا جائے تو یہاں ابھی بھی دوسرے بہت سے علاقوں کے بالمقابل چیپ ہے. وَدَفَعَ رُوبِيَّتَيْنِ إِلَى الْجَزَّارِ and he paid 2 rupees to the butcher، اور اس نے قصائی کو 2 روپے پے کیے. دفع یدفع یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، اس کو سمجھیں. دفع یدفع کے معنی ہوتے ہیں دھکا دینے کے بھی. دفع یدفع کے معنی سمپلی ہوتے ہیں دینا. دفع یدفع کے معنی ہوتے ہیں پیمنٹ کرنا. یہاں دفع یدفع پے کرنے کے معنی میں. دفع روبیتین ہی پیڈ 2 rupees. یہ روبیتین دیکھیں آپ، یہ کیا ہے؟ ڈوئل فارم میں ہے، اور روبیتانی نہیں کہا گیا ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. جب ڈوئل فارم مفعول بھی ہو تو اس پر الف نون کے بجائے یا نون کا استعمال کیا جاتا ہے. وقال ہاتان روبیتان، اور اس نے کہا یہ 2 روپے ہیں. ہاتان روبیتان یہ 2 روپے ہیں. These are 2 rupees. خذهما الآن، ابھی انہیں لے لو. Take them now. خذهما الآن، ابھی انہیں لے لو. وأدفع إليك روبيتين غدا، اور میں 2 روپے کل آپ کو دوں گا. اور میں 2 روپے کل آپ کو دوں گا، یعنی کہ گویا کی 2 نہیں بلکہ 4 روپے کلو گوشت خریدا گیا. تو 4 روپے کے جی جو ہے آتھر کے زمانے میں گوشت تھا. مولانا وحید الزما صاحب جنہوں نے کتاب لکھی ان کے زمانے میں.
وَأَدْفَعُ إِلَيْكَ رُوبِيَّتَيْنِ غَدًا and I will pay you 2 rupees tomorrow. یعنی 4 روپے کلو تھا، 2 روپے کیش دیا، 2 روپے بعد میں دینے کے لیے کہا. یہاں بھی روبیتینی آپ دیکھیں ایکوزیٹو کیس میں ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے ادفعو کا. اور یہ ہاتانی روبیتانی جو بھی گیا ہے، یہ تو ہاتانی مبتدا تھا، روبیتانی خبر، تو یہاں پر دونوں الف نون لیے ہوئے ہیں. الجزار قصائی نے کہا the butcher said شکرن یا سیدی، thank you sir. شکرن یا سیدی، thank you sir. قصائی نے کہا شکریہ جناب. جناب کے لیے سیدی کہہ دیتے ہیں، اور کوئی لیڈی ہے تو سیدتی کہہ دیتے ہیں. شکرن یا سیدتی، شکرن یا سیدی. محترمہ آپ کا شکریہ. اگر آپ کوئی لیڈی ہو ان کا شکریہ ادا کرنا ہے عربک میں تو شکرن یا سیدتی، محترمہ آپ کا بہت بہت شکریہ. حامد و ارشد وصلا الى دکان الفاکہانی. حامد اور ارشد میوہ فروش کی دکان پر پہنچے. دیکھیے یہاں آ گیا جو اس لیسن کی جو مین تھیم ہے، حامد و ارشد وصلا. تو آپ نے تقریباً ہر جملے میں کوئی نہ کوئی ایسے ناؤنس یا وربس دیکھے ہیں، یا تو ڈوئل ہے، یعنی ناؤن یا تو ڈوئل ہے اور یا تو ورب ڈوئل ہے. پچھلے پیراگراف میں بھی روبیتینی بار بار آیا ہے، ہاتانی آیا ہے، ہما آیا ہے، پھر روبیتینی آیا ہے، یہ سب ڈوئل ہی تو ہیں. اب یہاں پر فعل اور فاعل کو ڈوئل کے طور پر استعمال کیا گیا، اسے دیکھیں. حامد و ارشد وصلا الى دکان الفاکہانی. حامد اور ارشد میوہ فروش کی دکان پر پہنچے. حامد اینڈ ارشد reached or came to the fruit seller's shop. پہنچے یعنی آئے، came. حامد اور ارشد میوہ فروش کی دکان پر پہنچے. حامد اینڈ ارشد came to the fruit seller's shop or reached the fruit seller's shop. حامد اور ارشد یہ ڈوئل ہے تو وصلا لایا گیا، ڈوئل کیا گیا اس کو. وصلا وصلا. وصلا بھی الفعل المعتل ہے اور یہ مثال ہے، یعنی کہ معتل الفا ہے، جس کے فا کلمہ پر حرف علت ہو، ویک لیٹر ہو. وَأَخَذَا مِنْ هُنَاكَ بَعْضَ الْفَوَاكِهِ الْجَيِّدَةِ and they both took some of the good fruits from there. وَأَخَذَا مِنْ هُنَاكَ and they both took from there بَعْضَ الْفَوَاكِهِ الْجَيِّدَةِ some of the good fruits. And they both took from there some of the good fruits. اور ان دونوں نے وہاں سے کچھ عمدہ پھل خریدے، کچھ عمدہ میوے خریدے. الفواکہ یہ فاکہتن کی پلورل ہے، جو کہ غیر منصرف ہے مفاعل کے وزن پر ہونے کی وجہ سے. دیکھیے یہاں اخذا اور وہ دونوں لیے، یعنی حامد اور ارشد. اور بعضا یہ فتحہ لیے ہوئے ہے، اس پر فتحہ ہے کیونکہ یہ اخذا کا مفعول بھی ہے. ثم عاد الى المنزل اس کے بعد وہ دونوں گھر لوٹ آئے. ثم عاد الى المنزل اس کے بعد وہ دونوں گھر لوٹ آئے. یہ عاد یعود یہ بھی فعل معتل ہے، یہ قال یقول کے وزن پر ہے، اور یہ بہت مشہور پیٹرن ہے اور یہ اجوف ہے. ثم عاد الى المنزل and then both of them came back home. Okay. اب ہم اگلے پیج پر پہنچتے ہیں. اگلے پیج پر کنورسیشنل اسٹائل میں تمام چیزوں کو بتایا گیا ہے، سوال جواب کی شکل میں تمام چیزوں کو کلیئر کیا گیا ہے. یہی جو کچھ آپ نے کنٹینٹ پڑھا ہے وہی تمام چیزیں کوشچن اینڈ آنسر فارمیٹ میں دوبارہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. محادثہ کنورسیشن. الى این ذهب حامد و ارشد حامد اور ارشد کہاں گئے؟ where have Hamid and Arshad gone to? حامد و ارشد ذهب الى السوق حامد اور ارشد بازار گئے ہیں. حامد و ارشد ذهبا الى السوق حامد and Arshad
have gone to the market. كم روبية دفع حامد إلى الجزار. حامد نے قصائی کو کتنے روپے دیے. حامد نے قصائی کو کتنے روپے دیے. How many rupees did Hamid pay to the butcher. حامد دفع إلى الجزار روبيتين. حامد paid 2 rupees to the butcher. حامد نے قصائی کو 2 روپے دیے. جزار کا ترجمہ قصائی بھی کر سکتے ہیں اور قصاب بھی کر سکتے ہیں. قصاب یہ تھوڑا سا اعلیٰ لیول کی اردو ہو جاتی ہے, زیادہ فصیح اردو ہو جاتی ہے. قصائی بھی ویسے اردو میں مستعمل ہے لیکن یہ عام فہم ہے. ماذا لف الجزار بالورقتين. قصائی نے دونوں کاغذوں میں کیا لپیٹا. What did the butcher roll in the 2 papers. لف الجزار اللحم بالورقتين. قصائی نے دونوں کاغذوں میں گوشت کو لپیٹا. The butcher rolled the meat in 2 papers or in the 2 papers. کم کفتن للمیزانی. ترازو میں کتنے پلڑے ہوتے ہیں. How many scales are there in a balance. للمیزانی کفتانی. There are 2 scales in a balance. ترازو میں 2 پلڑے ہوتے ہیں. ماذا وضع الجزار في الكفتين. قصائی نے دونوں پلڑوں میں کیا رکھا. What did the butcher put in both the scales. وضع الجزار في الكفتين اللحم والصنجة. The butcher put or placed in both the scales the meat and the weight. سنجا کے معنی ہوتے ہیں weight, جس کو کہتے ہیں باٹ. یعنی قصائی نے دونوں پلڑوں میں گوشت اور باٹ کو رکھا. تو سوال جو پیچھے کیا گیا اس میں یہ تھا کہ قصائی نے دونوں پلڑوں میں کیا رکھا, کہ جواب میں آیا قصائی نے دونوں پلڑوں میں گوشت اور باٹ کو رکھا. سنجا کا جو انگلش ٹرانسلیشن میں کر رہا ہوں وہ ویٹ ہے. ویٹ جو دکاندار وزن رکھتا ہے تولنے کے لیے اس کو ویٹ بولتے ہیں. تو 3 ورڈز ہیں انگلش کے, اس کو آپ اچھی طریقے سے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں, بلکہ 4 ورڈ. ایک تو ہے ترازو, جس کے لیے ہم کہتے ہیں عربک میں المیزان اور انگلش میں کہتے ہیں بیلنس. بیلنس کے اور بہت سارے معنی آتے ہیں. بیلنس کے معنی ترازو کے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ترازو بالکل بیلنس میں رکھتا ہے تمام چیزوں کو, برابر سرابر جو ہے رکھتا ہے. دوسرے جو باٹ ہوتا ہے رکھا جاتا ہے تولنے کے لیے, وزن جو ہوتا ہے اس کو عربی میں بولتے ہیں سنجتن. سین سے بھی یہ بولا جاتا ہے, سواد سے بھی بولا جاتا ہے. اس کو انگلش میں بولتے ہیں ویٹ. ایک تو یہ ہو گیا دوسرا لفظ. تیسرا لفظ جو آ رہا ہے اس میں وہ ہے پلڑا, جس کو عربک میں بولتے ہیں کفتن. اس کی ڈوئل فارم بار بار استعمال ہو رہی, کفتانی. کفتن کے معنی ہوتے ہیں پلڑا, اس کو انگلش میں بولتے ہیں اسکیل. یہ تیسرا لفظ ہوا. چوتھا لفظ ہے تولنے کے لیے, وزن کرنے کے لیے, وزن یزنو کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے وے. WEIGH. وے کے معنی ہوتے ہیں ٹو وے سم تھنگ, مطلب ٹو پٹ سم تھنگ into the balance, into both the scales. پتہ لگانے کے لیے وزن کو, to identify the weight. ویٹ کو پتہ لگانے کے لیے جو دونوں اسکیلز میں چیزیں رکھی جاتی ہیں اسی پروسیس کو کہا جاتا ہے وزن کرنا. تو وے کے معنی ہوتے ہیں وزن کرنا اور تولنا. یہ چاروں ورڈ ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیں. کم دکاناً فی السوق للحم. بازار میں گوشت کی کتنی دکانیں ہیں.
how many shops of meat are there in the market, or how many meat shops are there in the market. बाजार में गोश्त की कितनी दुकानें हैं. लिल्लहमी फी सूक़ दुक्कानानी, बाजार में गोश्त की 2 दुकानें हैं. There are 2 shops of meat in the market, or there are 2 meat shops in the market. बाजार में गोश्त की 2 दुकानें हैं. अब ये उनका जमाना था 2 दुकानें थी, अब तो 1000 दुकानें हैं यहां पर. अय्यु लहमिन फी ज़ैनिका दुक्कानैनी, उन दोनों दुकानों में कैसा गोश्त है. अय्यु लहमिन फी ज़ैनिका दुक्कानैनी. देखिए बार बार डुअल फॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है पीछे असबाकी से, यानी कि डुअल की प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से कर लें. नॉमिनेटिव केस में, एक्यूजेटिव केस में, जेनेटिव में, यानी मरफू, मंसूब और मजरूर हालत में. अय्यु लहमिन फी ज़ैनिका दुक्कानैनी, उन दोनों दुकानों में कैसा गोश्त है. अय्यु मतलब कौन सा गोश्त है, किस तरह का गोश्त है. What type of meat is there in those 2 shops. फी ज़ैनिका दुक्कानैनी नौआनी मिन अल-लहमी, उन दोनों दुकानों में गोश्त की 2 किस्में हैं या 2 तरह के गोश्त हैं. There are 2 types of meat in both those shops, और in those 2 shops, उन दोनों दुकानों में 2 तरह के गोश्त हैं. ज़ानिका जो होता है ये नॉमिनेटिव केस में आता है, और जब ये एक्यूजेटिव या जेनेटिव में होता है तो ये ज़ैनिका हो जाता है. ज़ानिका के माने वो दोनों और ज़ैनिका के माने भी वो दोनों. बस फर्क इतना है कि ज़ानिका नॉमिनेटिव के लिए मुस्तामल है और ज़ैनिका एक्यूजेटिव और जेनेटिव के लिए मुस्तामल है. अलिफ नून और या नून डुअल में कब और कैसे कहां बदलते हैं, इस पे खास तवज्जो दें. बार बार ये चीज आ चुकी है, बार बार मैं बता चुका हूं, इसमें कोई मिस्टेक ना करें. आगे हल राइता ज़ैनिका दुक्कानैनी, क्या आपने उन दोनों दुकानों को देखा. डिड यू सी दोस 2 शॉप्स, या हैव यू सीन दोस 2 शॉप्स, क्या तूने उन दोनों दुकानों को देखा है. अब ज़ैनिका ज़ानिका से यूं हुआ कि राइता का मफूल भी बन रहा है. नाम, यस, जी हाँ. राइतु ज़ैनिका दुक्कानैनी, मैंने वो दोनों दुकानें देखी हैं. आई हैव सीन दोस 2 शॉप्स. आगे तमरीन है, एक्सरसाइज है. हादा तुफ़ाहुन, दिस इज एन एप्पल. सिंपल एक्सरसाइज है. अब इसकी आपको डुअल बना के बताएंगे, और वो डुअल जो बनाएंगे तीसरे पार्ट में वो होगा एक्यूजेटिव केस में, यानी मफूल बिही बनकर आएगा. एक्यूजेटिव केस में होगा, हालतुन नस्ब में होगा, और पहला वाला जो पार्ट है वो नॉमिनेटिव केस में होगा. बहुत मुहतात रहें, केयरफुली देखें. हादा तुफ़ाहुन, दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है. हादानी तुफ़ाहानी, दीज आर 2 एप्पल्स, ये 2 सेब हैं. तो यहां पर दूसरे वाले सेंटेंस में हाजा जो सिंगुलर था उसको डुअल बनाया गया, हादानी किया गया. तुफ़ाहानी में जो तुफ़ाह पीछे था उसको तस्निया बनाया गया. तो ये नॉमिनेटिव केस में है, हादानी तुफ़ाहानी. आगे जो है देखिए, कुल हादाइनी तुफ़ाहैनी, इन दोनों सेबों को आप खा लें. ईट दीज 2 एप्पल्स, ईट दीज 2 एप्पल्स, इन दोनों सेबों को आप खा लें. तो अब देखिए कुल का मफूल भी बन गया. अकला याकुलू जो फ़िअल अम्र होता है, महमूजुल फा जो होता है उसकी फ़िअल अम्र इसी तरह से बनती है. उसका जो पहला रेडिकल होता है उसको हज़्फ कर दिया जाता है फ़िअल अम्र में. कुल हाज़ैनि तुफ़ाहैनी, इन दोनों सेबों को खा लें. ये होना चाहिए था हाज़ानी तुफ़ाहानी, पीछे जैसा कि गया है, लेकिन पीछे नॉमिनेटिव में था, यहाँ एक्यूजेटिव में आ गया, तो इसलिए हाज़ैनि तुफ़ाहैनी हो गया. इन दोनों सेबों को आप खा लें. ईट दीज 2 एप्पल्स. हुमा लकुमा, वो दोनों तुम्हारे हैं. दे आर योर्स,
وہ تمہارے لیے ہیں. ہادیہ سلۃ، یہ ایک ٹوکری ہے. دس از اے باسکٹ. ہاتانی سلتانی، دیز آر ٹو باسکٹس. ہاتانی سلتانی، دیز آر ٹو باسکٹس. اب یہاں دیکھیے ہاتانی سلتانی یہ ڈوئل فارم میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نومینیٹو کیس میں ہے. ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ نومینیٹو کیس میں ہے. اور نومینیٹو کیس میں ڈوئل فارم الف نون کے ساتھ ہوتی ہے. تو دیز آر ٹو باسکٹس. احملا ہاتین السلتین، ان دونوں ٹوکریوں کو تم اٹھا لو. کیری دیز ٹو باسکٹس. یہ احملا، یہ حملا یحملو کی ڈوئل فارم ہے. احملا ہاتین السلتین کیری دیز ٹو باسکٹس، ان دونوں ٹوکریوں کو تم دونوں اٹھا لو. ہما لکما، یہ تمہاری ہیں. دے آر یورس، یہ تمہاری ہیں، یعنی یہ دونوں ٹوکریاں. ہما یہ ریفر کر رہی ہے السلتین کی طرف. ذالک کیسن، ذالک کیسن دیٹ از اے پیکٹ. کیسن کے معنی ہوتے ہیں پیکٹ. سلتن کے معنی ہوتے ہیں باسکٹ. سلتن کی پلورل آتی ہے سلات، اور کیسن کی پلورل آتی ہے اکیاس. ذالک کیسانی، ذالک کیسانی، دے آر ٹو پیکٹس. تو دیکھیے ذالک کیسن کو یہاں پر ذالک کیسانی کر دیا گیا. یہ ہاذا، ہادیہ، ذالکا اور تلکا، ان کی جو ڈوئل آتی ہے ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. ہاذا کی ڈوئل آتی ہے ہاذانی، ہادیہ کی ڈوئل آتی ہے ہاتانی، ذالکا کی ڈوئل آتی ہے ذانکا، تلکا کی ڈوئل آتی ہے تانکا. ذالک کیسانی، وہ دو پیکٹس ہیں. ہما اخذا غینک الکیسینی، ان دونوں نے ان دونوں پیکٹس کو لیا. دے بوتھ ٹک دوز ٹو پیکٹس. ہما لہما، وہ دونوں ان کی ہیں. دے آر دیئرز. اس کے بعد ہے تلک سلتن، وہ ایک باسکٹ ہے، وہ ایک ٹوکری ہے. دیٹ از اے باسکٹ. تانک سلتانی، دوز ٹو آر باسکٹس، وہ دو ٹوکریاں ہیں. ہما حملتا تینک السلتین، ان دونوں نے ان دونوں ٹوکریوں کو اٹھایا. دے بوتھ کیریڈ دوز ٹو باسکٹس. ہما لہما، وہ ان دونوں کی ہیں. دے آر دیئرز. تو آپ نے دیکھا کہ ڈوئل کو نومینیٹو میں، ایکوزیٹو میں کیسے کیسے استعمال کیا ہے. ڈوئل بنانے کے لیے الف نون یا یا نون کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ ناؤن دو کا معنی دینے لگتا ہے. حالت الرفع یا نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے تو اس ناؤن پر الف نون ہوگا. حالت النصب اور حالت الجر یعنی کہ ایکوزیٹو اور جنیٹو کیس میں ہوگا تو اس کے اوپر یا نون کا استعمال کیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. تمرین: اکمل الجمل الآتیہ بوضع کلمات مناسبہ. Complete the following sentences by placing appropriate words. یعنی مناسب الفاظ کو لگا کر آنے والے جملوں کو کمپلیٹ کریں. اچھا، ہاتانی ہے یہاں پر، تو آپ یہاں پر لگائیں ہاتانی سلتانی. These are two baskets. یہاں پہ آپ نے سلتانی لگا دیا. اس کے بعد ہے ہاتین السلتینی. ہاتین السلتینی، تو آپ یہاں لگا دیجئے کہ ہما حملا ہاتین السلتینی، یا آپ کہہ لیں احملا ہاتین السلتینی، ان دونوں ٹوکریوں کو اٹھا لو. سلتینی کے بعد آپ جو ہے کوئی صفت بھی استعمال کر سکتی ہیں، جگہ خالی ہے، جیسے احملا ہاتین السلتین الصغیرتین یا الکبیرتین. ان دونوں چھوٹی یا بڑی ٹوکریوں کو اٹھا لو. اس طریقے سے بھی اسے بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد آ رہا ہے
हाज़ानी, और फिर आ रहा है कबीरानी। तो आप यहां पर कह लीजिए कि हाज़ानी कीसानी कबीरानी, हाज़ानी कीसानी कबीरानी, कि ये दो बड़े पैकेट्स हैं, ये दो बड़े पैकेट्स हैं। These are two big packets। तानिका है तो तानिका के बाद सगीरतानी है, इस बीच में आपको कुछ लाना है। तो इस बीच में आपको लाना है सल्लतानी, लगा लीजिए। तानिका सल्लतानी सगीरतानी, वो दो छोटी टोकरियां हैं। Those two are small baskets। उसके बाद है जानिका, जानिका के बाद आप लगा लीजिए जानिका तुफ़्फ़ाहानी लज़ीज़ानी, वो दो टेस्टी एप्पल्स हैं। दे आर टू टेस्टी एप्पल्स। हुमा के बाद आप लगा लीजिए हुमा लकुमा, वो दोनों तुम्हारे हैं। हुमा लकुमा, वो दोनों तुम्हारे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ और उम्मीद है कि आपने इस सबक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।